اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے وہ دوست احباب، علماء، طلباء، طالبات اور میراث پڑھانے والے مدرسین جو ہمارے ویڈیو سے استفادہ کرتے ہیں، تو وہ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے میراث کے تمام مباحث پر ویڈیوز بنا دیے ہیں، اور ان ویڈیوز میں ہم نے تمام مباحث میں فن سمجھانے پر فوکس کیا ہے، اور ان مسائل کو ہم نے نظر انداز کیا کہ جو یا تو پیش ہی نہیں آتے ہیں یا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ لیکن پھر بعض دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ جیسے بھی ہے سراجی میں کتاب میں وہ مسائل موجود ہے، اگرچہ وہ پیش نہیں آتے ہیں یا شاذ و نادر پیش آتے ہیں یا ان کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن کتاب میں ایک چیز ہے اور طلباء اس کے حل کرنے میں پریشان رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کی بھی وضاحت کریں۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتا چلوں کہ میں نے سراجی کی تہذیب بھی کی ہے، تہذیب السراجی کے نام سے، تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ضروری چیز کو ہم نے داخل کیا ہے، جو غیر ضروری ہے یا غیر مرتب ہے اس کو مرتب بنایا، یا غیر ضروری ہے اس کو حذف کیا ہے۔ چنانچہ وہ مسائل کہ جن کو ہم نے نظر انداز کیا تھا اس لیے کہ وہ پیش نہیں آتے، وہ عصبات سببی ہے کہ ایک آدمی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کو ولا حاصل ہوتا ہے، اس کے مسائل بھی سراجی کے اندر مذکور ہے۔ چونکہ ایک علم ہے، علم کے اعتبار سے اس سے جاہل لینا بہتر نہیں ہے، اور ثواب بھی ملے گا، اگرچہ اس زمانے میں غلام نہیں ہے، اس کے مسائل بھی نہیں ہے، لیکن ایک علم تو ہے۔ تو اس لیے باب العصبات کے آخری مسئلے کو ہم واضح کرتے ہیں جو عصبہ سببی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ۔ سراجی بشرا والی نسخے میں صفحہ 60 پر یہ مسئلہ موجود ہے، 60، 61، 62 پر۔ وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، جو شخص اپنی ذی رحم محرم کا مالک بنے تو عُتِقَ عَلَيْهِ، وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، اور اس کو آزاد کرنے والے کو ولا حاصل ہو جاتا ہے بقدر ملک۔ الولاء لمن اعتق، حدیث میں آتا ہے کہ جو آزاد کرتا ہے اس کو ولا حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال سراجی نے پیش کی ہے کثلاث بنات، جیسے 3 بیٹیاں ہیں ایک شخص کے، لیکن وہ شخص خود غلام ہے۔ 3 بیٹیاں ہیں آزاد، ان کی ماں بھی آزاد ہے، وہ شخص خود غلام ہے۔ یہ ہم نے اس کی صورت لکھی ہے، ایک بڑی بیٹی ہے، ایک چھوٹی بیٹی ہے، ایک درمیانی بیٹی ہے۔ کثلاث بنات، جیسے 3 بیٹیاں، یعنی 3 بیٹیاں آزاد ہے، ماں بھی آزاد ہے اور باپ غلام ہے۔ تو 2 بیٹیوں نے باپ کو خریدنے کا پروگرام بنایا۔ للکبریٰ 30 دینارا، بڑی بیٹی کے 30 دینار تھے، وللصغریٰ 20 دینارا، اور چھوٹی بیٹی کے 20 دینار تھے۔ بڑی بیٹی کے 30 دینار اور چھوٹی کی 20 دینار۔ ان دونوں نے ان دنانیر کو ملایا، فاشترطا اباہما بالخمسین، اپنے غلام باپ کو 50 دینار میں خریدا، اور یہ جو درمیانی بیٹی ہے وسطیٰ، اس نے باپ کی خریداری میں حصہ نہیں لیا۔ ثم مات الاب وترک شیئا، پھر باپ مر گیا، اس نے کچھ مال بھی چھوڑا۔ تو فالثلثان بینہن اثلاثا بالفرض، اب مسئلہ 3 سے بنے گا، اور 3 بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، اور ثلثان 3 بیٹیوں میں برابر بٹے گا بطور فرض کے۔ اب یہ 3 بیٹیاں ہیں نا، ان کا حصہ ہے ثلثان۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ ثلثان کا مخرج 3 ہے، تو 3 سے مسئلہ بنا، اور 3 کے 2 ثلث 2 ہے۔ اب 3 بیٹیوں کو بطور فرض کے ملے گا، والباقی،
اور ایک ثلث جو باقی ہے بین مشتریت الاب اخماسن، وہ باپ کے خریدار دو بیٹیوں میں 5 حصے بنا کر تقسیم کیا جائے گا، 5 حصے بنا کر تقسیم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی بیٹی کی 30 دینار ہے اور چھوٹی کی 20 ہے، تو 30 اور 20 میں جو نسبت ہے وہ ہے توافق بالعشر، 10 دونوں کو کاٹتا ہے، تو 30 کا 10واں حصہ 3 ہے اور 20 کا 10واں حصہ 2 ہے، 2 3 5 ہوتے ہیں۔ یا آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر 10 دینار ایک حصہ ہے، تو 30 دینار 3 حصے ہیں بڑی بیٹی کے، اور 20 دینار 2 حصے ہیں وہ چھوٹی بیٹی کے، تو کل حصے 5 ہو گئے، تو 1/5 پہ تقسیم کیا جائے گا۔ اب آ گیا کسر، کہتے ہیں والباقی بین مشتریت الاب اخماسن، جو باقی ہے ایک ثلث وہ باپ کے خریدار دو بیٹیوں پر 5 حصے بنا کر تقسیم کیا جائے گا، بالولا، بطور ولا کے، کیونکہ ان کو ولا حاصل ہے، اپنے باپ کو آزاد کیا۔ ثلاثۃ اخماس للکبریٰ، اس ایک ثلث کے 3 خمس یہ بڑی بیٹی کو ملیں گے، وخمساہ للصغریٰ، اور 2 خمس وہ 20 دینار والے چھوٹی بیٹی کو ملیں گے، وتصح من 45، مسئلے کی تصحیح ہوگی 40 سے۔ یہ مسئلہ یہاں اس لیے بھی مشکل لگتا ہے طلباء کو کہ دیکھو یہ صفحہ 62 پر ہے، 61-62 پر ہے، اور باب التصحیح صفحہ 80 پر موجود ہے، ابھی طالب علم نے تصحیح نہیں پڑھی اور یہاں تصحیح آ رہی ہے، تو اس غیر مرتب انداز کی وجہ سے طالب علم پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں جب پڑھاتا ہوں تو میں احوال پڑھانے کے بعد میں باب العصبات نہیں پڑھاتا ہوں، میں باب التصحیح پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عصبات پڑھاتا ہوں، تو طالب علم تصحیح پڑھ چکا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو سراجی کی ترتیب ہے اس طرز پر پڑھنے والے یہاں کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کسر ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھو یہ 3 بیٹیاں ہیں، ان کے حصہ ثلثان ہے 2، اور 3 بیٹیاں ان کے روح سے 3، تو 2 جو ثلثان ہے وہ 3 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ایک ولا جو 2 بیٹیوں کو مل رہا ہے 5 حصے بنا کر، تو 1/5 پہ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ کسر آئے 2 طائفوں پر، تو بین روسی اور روسی ہم نسبت دیکھیں گے 3 اور 5 میں، 3 اور 5 میں تباین ہے، تو 3 کو ہم نے 5 میں ضرب دیا تو 3 پنجے 15، 3 پنجے 15۔ اب 15 کو ہم نے مضروب بنایا، اس کو ضرب دیا اصل مسئلہ 3 میں، تو 15 تیا 45، 15 تیا 45، وتصح من 45 45 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اب باپ کے خریدار 2 بیٹیوں کو ثلثان ملا تھا 2، ان کو حصہ دینے کے لیے مضروب 15 میں ضرب دیں گے تو 15 دونی 30۔ اب 30 3 بیٹیوں پر اثلاثاً تقسیم ہوگا، 3 حصے بنا کر 10 ملیں گے بڑی بیٹی کو، اور 10 مل جائیں گے چھوٹی بیٹی کو، اور 10 مل جائیں گے درمیانی والی بیٹی کو، بیٹی ہونے میں تینوں برابر ہے۔ اب ایک جو بطور ولا کے باپ کے خریدار 2 بیٹیوں کو ملا تھا، اس کو 15 میں ضرب دیں گے تو 15 ایکم 15، 15 ان کا حصہ آیا۔ اب 15 کو 5 بھی تقسیم کریں گے تو فی حصہ آئے گا 3، یہ خمس ہے 15 کا خمس۔ اب اس کو 3 خمس ملنے تو 3، اس کو 3 میں ضرب دیں گے تو 9، یہ 3 خمس ہو گئے، اور اس کو 2 خمس ملیں گے وہ ہے 6، 5 تیا 15، تو 15 کے خمس 3، تو 3 خمس ہو گئے 9۔ تو بڑی بیٹی کو جس کی 30 دینار ہے اس کو 3 خمس ملے، ثلاثۃ اخماس للکبریٰ، پہلے 10 ملے ہیں تو 10 اور 9 اس کی کل حصے ہو گئے 19، اور اس کے 2 خمس ہے، پہلے 10 ملے، اس کے کل حصے ہو گئے 16۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح جتنی مسائل سراجی میں جو مشکل سمجھے جاتے ہیں اب سب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے.